بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبد القدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 62۔ دل پر گناہ کے اثرات۔ معاصی اور گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے جو عقوبتیں اور سزائیں مقرر فرمائی ہیں ان پر غور کیجیے، عقوبات اور عقوبات کے اسباب پر کامل نظر ڈالیے، پھر ان چیزوں کے پیش نظر اپنے کو ترک معاصی کی طرف بلائیے۔ میں یہاں صرف چند چیزوں کی طرف تمہیں توجہ دلاتا ہوں۔ کسی عاقل و دانش مند نے اگر ان میں سے صرف چند چیزوں کو بھی سمجھ لیا تو یہ اس کے لیے بہت کافی و وافی ہے۔ اول، معاصی اور گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل اور کانوں پر محرومی کی مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، دلوں پر قفل لگ جاتے ہیں۔ دل مختلف قسم کے دبیز پردوں میں دب جاتے ہیں اور زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ دل اور آنکھیں مقلوب و معکوس ہو جاتی ہیں۔ معاصی انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اور پروردگار عالم کے ذکر سے قلب کو غافل کر دیتے ہیں۔ گناہ بندے کو خود اپنی جان سے بھی غافل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ گار کے قلب کی تطہیر و صفائی ترک کر دیتا ہے۔ گناہ سینوں کو تنگ و تاریک کر دیتے ہیں، دلوں کو حق سے بھٹکا دیتے ہیں، دلوں پر مختلف قسم کے امراض قابو پا لیتے ہیں۔ گناہ دلوں کو غلط راہ پر لگا دیتے ہیں اور دل ہمیشہ کے لیے معکوس و مقلوب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، القلوب اربعہ، قلب اجرد فیہ سراج یظہر فذلک قلب المؤمن وقلب اغلف وذلک قلب الکافر وقلب منکوس فذلک قلب المنافق وقلب تمدہ مادتان مادۃ الایمان ومادۃ النفاق وہو لما غلب الیہ منہما۔ مسند احمد بن حنبل۔ قلوب چار قسم کے ہیں۔ ایک، قلوب اجرد، بے داغ دل، جس کے اندر چراغ کی روشنی چمکتی ہے، یہ مومن کا قلب ہے۔ قلب مغتی، جس پر پردے پڑے ہوئے ہوں، یہ کافر کا قلب ہے۔ نمبر 3، قلب منکوس، یہ منافق کا قلب ہے۔ نمبر 4، وہ قلب جس میں ایمان اور نفاق ہر دو کے مادے ہوتے ہیں اور ہر مادہ اپنی اپنی جانب کھینچتا ہے اور انسان اسی کا ہو جاتا ہے جو دل میں غالب رہے۔ دوم، گناہوں کی وجہ سے انسان کو طاعات الہی اور عبادات خداوندی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ طاعت و عبادت سے انسان دور بھاگنے لگتا ہے۔ سوم، گناہ قلب کو بہرا کر دیتے ہیں اور وہ حق بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ گناہ اسے گونگا بنا دیتے ہیں، زبان سے حق بات نکل نہیں سکتی، اندھا بنا دیتے ہیں، حق بات دیکھ نہیں سکتے۔ قلب اور حق کے درمیان با اعتبار سماعت، بینائی اور کلام کے ویسا بعد ہو جاتا ہے جیسا بہرے کو آواز سے، اندھے کو رنگ سے اور گونگے کو بات چیت کرنے سے بعد ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ بہرا، گونگا، اندھا ہونا حقیقتاً قلب سے تعلق رکھتا ہے۔ جوارح کا بہرا، گونگا، اندھا ہونا بالغرض اور بالطبع ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ الحج 64۔ بات یہ ہے کہ کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہاں بصارت کی نفی سے حس بصارت کی نفی قطعاً نہیں، خود اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد حس بصارت کی نفی کے خلاف ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، النور 61۔ اندھے کے لیے کوئی مضائقہ نہیں۔ یہاں اعمیٰ سے مراد بصارت حسی ہے اور یہ ارشاد عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، عبسا
1 تا 2۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات پر چین بچین ہوئے اور منہ موڑ بیٹھے۔ یہاں بھی قطعی طور پر بصارت حسی مراد ہے۔ مراد یہ ہے کہ پورا اندھا حقیقتاً وہ ہوتا ہے جس کا قلب اندھا ہو، کیونکہ آنکھ کا اندھا قلب کی عدم بصارت کے مقابلے میں گویا آنکھوں والا ہے، تاکہ قلب کی عدم بصارت کے سامنے آنکھ کی حسی بصارت کی نفی کر دینا بھی صحیح ہے۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں موجود ہے: لیس الشدید بالسرعۃ ولکنہ الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ مسند احمد بن حنبل۔ قوی تر آدمی وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لیس المسکین بالطواف الذی تردہ اللقمۃ واللقمتان ولکن المسکین الذی لا یسأل الناس ولا یدفن لہ فیتصدق علیہ۔ مسند امام احمد بن حنبل۔ مسکین وہ نہیں جو گھر گھر پھرتا ہے جسے تم لقمہ دو لقمے دے دیا کرتے ہو، بلکہ مسکین وہ ہے جو لوگوں سے مانگتا نہیں اور نہ لوگ اسے ضرورت مند سمجھ پاتے ہیں کہ اسے صدقہ دیا جائے۔ اس قسم کے نظائر و امثال بے شمار ملیں گی۔ ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ حقیقی چیز کے مقابلے میں غیر حقیقی چیز بمنزلہ معدوم کے ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ معاصی اور گناہوں کی عقوبات میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ قلب کو اندھا بہرا گونگا بنا دیتے ہیں۔ چہارم، معاصی قلب کو اس طرح دھسا دیتے ہیں جس طرح مکان اور مکان کا سارا سر و سامان زمین میں دھنس جایا کرتا ہے۔ معاصی قلب کو اسفل السافلین تک دھسا لے کر جاتے ہیں اور احساس تک نہیں ہوتا۔ قلب کے دھسنے کی علامت یہ ہے کہ انسان شب و روز سفلیات، نجاسات، رذائل اور بد اخلاقیوں کے پیچھے مارا پھرتا ہے۔ ایسا قلب جسے اللہ تعالیٰ رفعت دیتا ہے اور مقرب بارگاہ بنا لیتا ہے، شب و روز خیر و فلاح، عالی امور، اچھے اعمال اور بلند اخلاق و اقوال کے گرد گھوما کرتا ہے، جیسا کہ بعض اسلاف کا قول ہے: ان ہذہ القلوب جولۃ فمنہا ما یجول حول العرش ومنہا ما یجول حول الحش۔ یہ قلوب ہمیشہ گھومتے پھرتے ہیں، لیکن بعض عرش کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں اور بعض غلاظتوں کے ارد گرد۔ پنجم، معاصی قلب کو اس طرح مسخ کر دیتے ہیں جیسے صورتیں مسخ ہوا کرتی ہیں۔ قلوب بھی مسخ ہو جایا کرتے ہیں۔ انسانی قلب حیوانی قلب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اخلاق، اعمال، افعال، طبائع کے لحاظ سے جس جانور سے مناسبت ہو جاتی ہے اسی جانور کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ بعض قلوب مسخ ہو کر خنزیر کے قلب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کے اندر خنزیر کی سی شدت اور خباثت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض قلوب مسخ ہو کر کتے اور گدھے، سانپ اور بچھو کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اخلاق و عادات اور طبائع کے لحاظ سے صورتیں تبدیل ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی یہی تاویل کی ہے: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ الانعام 38۔ اور جتنے حیوانات زمین میں ہیں اور جتنے پرندے اپنے دو پروں پر اڑے اڑے پھرتے ہیں، یہ سب بھی تم لوگوں کی طرح امتیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض قلوب درندوں کے اخلاق اختیار کر لیتے ہیں، بعض کتوں کے، بعض گدھوں کے، اور بعض اپنے ظاہری لباس میں طاؤسی اخلاق اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے خوش نما پروں پر ناچا کرتے ہیں۔ بعض گدھوں کی طرح بلید اور احمق ہوا کرتے ہیں، بعض مرغ کی طرح انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بعض کبوتروں کی طرح الفت و انسیت کے خوگر ہوتے ہیں، بعض اونٹ کا سا کینہ رکھتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں سراسر خیر و فلاح ہوتی ہے اور وہ بکری کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، بعض لومڑی کا اخلاق رکھتے ہیں،
لومڑی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور ہمہ وقت لومڑی کی سی مکاریاں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جاہلوں اور گمراہ لوگوں کو بھی گدھوں سے تشبیہ دی ہے، کبھی کتوں سے اور کبھی دوسرے جانوروں سے۔ کبھی یہ باطنی مناسبت اس قدر قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس کا اثر ظاہری صورت پر نمایاں ہونے لگتا ہے، اور اس چیز کو ارباب فراست خوب سمجھتے ہیں۔ کچھ ظاہری اعمال و کردار تو ایسے سرزد ہونے لگتے ہیں کہ عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے، اور یہ مشابہت اعمال و کردار کے لحاظ سے بھی کبھی اس قدر قوی اور پائیدار ہو جاتی ہے کہ صورت پر غالب آ جاتی ہے، اور حکم الہی کے مطابق ظاہری صورت بھی مسخ ہو جاتی ہے۔ یہ مسخ تام ہے، جیسا کہ یہود اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس امت میں بھی بعض کو بندر اور خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیا۔ سبحان اللہ، کتنے ہی قلوب مسخ ہو کر تبدیل ہو گئے اور انہیں اس کی خبر تک نہیں۔ کتنے ہی مسخ ہو گئے، کتنے ہی دھنس گئے، کتنے ہی عوام کی تعریف و توصیف کے فتنے میں مبتلا ہو کر رہ گئے، اور اللہ کی پردہ داری نے انہیں دھوکہ دیا، اور کتنے ہی انعام الہیہ اور استدراج کے امتحان میں پڑے ہوئے ہیں۔ در حقیقت یہ تمام امور اللہ کی جانب سے عقوبات، سزائیں، اہانتیں، ذلتیں ہیں، اور بس۔ لیکن افسوس، جاہل لوگ ان چیزوں کو کرامت اور عزت سمجھ رہے ہیں۔ اللہ بھی ان کے ساتھ مکر و خداع کرتا ہے، ان استہزاء کرنے والوں کے ساتھ وہ بھی استہزاء کرتا ہے، اور حق سے ٹیڑھا چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ ششم، قلب الٹ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گناہ گار حق کو باطل اور باطل کو حق، معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگتا ہے۔ شر و فساد، تباہی اور بربادی کے سامان کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ ہدایت کے بدلے ضلالت خریدتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہدایت کی راہ پر ہوں۔ نفس و خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنے مولا کی اطاعت کر رہا ہوں۔ معاصی اور گناہوں کی یہ تمام عقوبات اور سزائیں وہ ہیں جو قلوب پر جاری اور نافذ ہوتی ہیں۔ ہفتم، معاصی دنیا میں پروردگار عالم اور بندے کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن حجاب اکبر ثابت ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، المطففین۔ 15۔ سنو جی، یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے سامنے نہیں آنے پائیں گے۔ معاصی بندوں کی اس مسافت میں سد راہ ہوتے ہیں، جو بندوں اور بندوں کے قلوب کے درمیان واقع ہے۔ یہ بندوں کو قلب تک پہنچنے ہی نہیں دیتے کہ وہ اصلاح و فساد کی چیزوں پر غور کریں، اور بندوں کو شقی اور بدبخت کر کے چھوڑتے ہیں۔ معاصی اس راہ کو بھی کاٹ دیتے ہیں جو بندوں کے قلوب اور پروردگار عالم کے درمیان واقع ہے، جس کے ذریعے قلوب اپنے پروردگار تک پہنچتے ہیں اور اس سے تقرب حاصل کرتے ہیں۔ پروردگار کے اس تقرب سے بندوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، اور اس سے دلوں کو فرحت اور انصبات اور مسرت و نشاط حاصل ہوتی ہے۔ معاصی بندوں اور بندوں کے قلوب کے درمیان، قلوب اور پروردگار عالم، نیز قلوب اور اخلاق عالم کے درمیان پرخطر حجاب بن جاتے ہیں۔ ہشتم، معاصی معیشت کو تلخ بنا دیتے ہیں۔ دنیا کی معیشت، برزخ کی معیشت، آخرت کی معیشت، تینوں جگہ کی معیشت معاصی اور گناہوں کی وجہ سے تنگ اور تلخ ہو جاتی ہے۔ یہ آخرت میں دردناک عذاب کا موجب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ طٰہٰ 124۔ اور جس نے ہماری یاد سے روگردانی کی تو اس کی زندگی دیکھ میں گزرے گی، اور قیامت کے دن بھی ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ بعض علماء نے
معیشت دنک کی تفسیر عذاب قبر سے کی ہے اور اس تفسیر میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ آیت اس سے کہیں زیادہ وسیع معنی پر مشتمل ہے۔ اس کی وسعت اور عموم ہمہ قسم کی معیشت پر مشتمل ہے۔ معیشت تلخ دنیا کی معیشت ہو، خواہ برزخ کی خواہ آخرت کی، یہ عموم تمام پر حاوی ہے۔ معیشت دنک اگرچہ نکرہ ہے مگر سیاق و سباق میں واقع معنی کے لحاظ سے اس میں عموم و وسعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معیشت دنک تلخ و تنگ زندگی کو اعراض عن اللہ پر مرتب اور متفرع فرمایا ہے۔ یہ معیشت دنک اعراض کرنے والوں کے اعتبار سے ہی ہوگی۔ وہ دنیا میں گو بے شمار نعائم اللہ اور نفائس اور لذائذ دنیا سے بہرہور اور لذت اندوز ہو، تاہم اس کا قلب وحشت و ذلت اور حسرتوں کی آماج گاہ ہی بنا رہے گا۔ ہر وحشت، ہر ذلت، ہر حسرت قلب کے ٹکڑے کر رہی ہوگی۔ باطل تمنائیں اور آرزوئیں اور مختلف قسم کے عذاب اسی دنیا میں اس کے لیے موجود ہوں گے۔ اس کی یہ تمنائیں اور آرزوئیں شہوات، عشق، حب دنیا، حب ریاست، حب امارت کے نشے میں مستور ہوں گی اور ہمہ اوقات اسے بدمست رکھتی ہوں گی۔ اگر وہ شراب خور نہیں تو شراب کا نشہ نہ سہی، لیکن ان شہوات و خواہشات اور تمناؤں اور آرزوؤں کا نشہ بجائے خود اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ انسان کو اس سے کبھی افاقہ ہی نہیں ہوتا۔ شراب خور کو تو کبھی نہ کبھی افاقہ ہو جاتا ہے، البتہ دنیا اور خواہشات کا نشہ اترنے ہی نہیں پاتا۔ یہ نشہ اس وقت اترتا ہے جب وہ موت کا پیالہ پیتا ہے۔ موت کا نشہ اس پر سوار ہو کر اسے دنیا کی زندگی سے علیحدہ کر کے مردوں میں سلا دیتا ہے۔ پس معیشت دنک، تنگ زندگی، تلخ زندگی ہر اس آدمی کے لیے لازمی اور ضروری ہے جو ذکر الہی سے اعراض کرے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا ہے اسے اس سے اعراض کرے۔ یہ معیشت دنک یعنی تنگ تلخ دنیا کی زندگی میں لازمی ہے، نیز برزخ میں اور قیامت کے دن بھی۔ حقیقت امر یہ ہے کہ آنکھوں کو ٹھنڈک، قلب کو ہدایت، نفس کو اطمینان معبود برحق کے سوا ممکن نہیں۔ معبودان باطل سے سوائے پریشانی اور سراسیمگی کے کچھ حاصل نہیں۔ بس جس نے ذات الہی سے ٹھنڈک نہ پائی اس کا نفس حسرتوں سے زخمی اور چور رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حیات طیب اور شیریں زندگی اسی کو عطا فرماتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اور اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو مزین و آراستہ کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ النحل 97۔ جس نے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے، تو ہم دنیا میں اس کی زندگی اچھی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے اعمال صالحہ کا ضرور صلہ دیں گے۔ اہل ایمان جو اعمال صالحہ سے مزین ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے کہ وہ انہیں دنیا میں اور قیامت کے دن بھی بہترین زندگی سے نوازے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایمان والے جو اپنے اعمال صالحہ سے خود کو مزین و آراستہ کریں گے، دونوں جہان میں بہترین زندگی گزاریں گے۔ ایسے ہی لوگ دونوں جہان میں زندہ اور کامیاب ہیں۔ اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ النحل 30۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا ٹھکانہ اس سے بھی کہیں بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر نہایت عمدہ ہے۔ اور یہ ارشاد بھی اس کی نظیر ہے: وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ ہود 3۔ اور یہ کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو تو تمہیں وہ ایک مقرر وقت تک دنیا میں اچھی طرح رسائے بسائے گا، اور جس نے زیادہ کیا
اس کو اس کا زیادہ صلہ دے گا۔ وہ لوگ جو متقی، پرہیزگار، نیک اعمال و نیک کردار ہیں، وہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بہرہور اور فائز المرائم ہیں۔ دونوں جہاں میں انہیں بہترین زندگی حاصل ہے، کیونکہ نفس کی فرحت قلب، لذت قلب، ابتہاج قلب، طمانینت قلب، انشراح قلب، نور قلب، وسعت قلب، عافیت قلب سے وابستہ ہیں، اور یہ چیزیں اسی وقت حاصل ہوتی ہیں جب شہوات محرمہ، خواہشات مکروہہ اور شبہات باطلہ سے اجتناب و احتراز کیا جائے۔ حقیقت امر تو یہ ہے کہ اصل نعمت و سرور، اصل فرحت و بہجت، اصل لذت و عافیت یہی ہے۔ جسمانی لذت و سرور اس کے مقابلے میں ہیچ اور سراسر ہیچ ہے۔ بعض عارفین سلف اور لذت آشنائے بادائے توحید کا قول ہے: لو علم الملوک و ابناء الملوک ما نحن فی لجادلونا علیہ بالسیوف۔ اگر بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے وہ حالت معلوم کر لیں جس میں ہم ہیں، تو اس کے لیے وہ ہم سے تلواریں لے کر جنگ کریں گے۔ کسی عارف کا قول ہے: انہ یمر بالقلب اوقات اقول فیہا ان کان اہل الجنۃ فیہ مثل ھذا انہم لفی عیش طیبہ۔ قلب پر کچھ ایسے اوقات بھی آ جاتے ہیں کہ زبان بے ساختہ چلا اٹھتی ہے کہ اگر اہل جنت کو ایسی نعمت حاصل ہے تو یقیناً وہ بہترین عیش سے بہرہور ہیں، وگرنہ کچھ نہیں۔ کسی اور بزرگ کا قول ہے: ان فی الدنیا جنہ ہی فی الدنیا کالجنۃ فی الآخرہ من لم یدخلھا لم یدخل جنۃ الآخرہ۔ بے شک دنیا میں ایک جنت ہے، اور وہ ایسی ہی جنت ہے جیسی آخرت کی۔ جو آدمی دنیا کی اس جنت میں داخل نہیں ہوا، وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ اور اس جنت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ فرمایا ہے: اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا۔ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حلق الذکر، ذکر الہی کے حلقے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ترمذی۔ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کی کیاریاں ہیں۔ اور اللہ کے اس فرمان ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، انفطار 13 تا 14۔ بے شک نیکوکار لوگ مزے کی بہشت میں ہوں گے اور بدکار لوگ دوزخ میں۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ یوم معاد یعنی قیامت کے دن کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ ابرار یعنی نیک لوگ ہر سا عالم میں نعیم و جنت میں ہیں، اور فجار و بدکار تینوں جہانوں میں جہنم میں ہیں۔ خدا را بتائیے کہ نیکوکار قلب سلیم، سلامتی صدر، معرفت رب العالمین، محبت خداوندی اور رضامندی الہی سے بڑھ کر دنیا کی کون سی لذت اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور قلب سلیم کے سوا کوئی عیش ہے بھی؟ خود اللہ تعالیٰ اپنے خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح و توصیف اور سلامتی قلب کے بارے میں فرماتا ہے: وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ۔ صافات 83 تا 84۔ نوح علیہ السلام کے طریق پر چلنے والوں میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام تھے، جبکہ صاف قلب کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہوئے۔ نیز اللہ تعالیٰ انہی کے قول کی نقل فرماتا ہے: یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ الشعراء 88 تا 89۔ اس دن نہ مال ہی کام آئے گا نہ بیٹے، مگر جو پاک قلب لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا۔ اور قلب سلیم وہی ہے جو شرک، غل و غش، حقد و حسد، بغض اور کینہ، حرص و طمع، کبر و غرور، حب دنیا اور حب ریاست سے سالم و محفوظ ہو۔
ایسا قلب ہر آفت، ہر مصیبت و ابتلا سے محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ سے دور رکھنے والی باتوں سے محفوظ ہے، اللہ کی خبروں کے خلاف جو شبہات پیدا ہوتے ہیں ان سے محفوظ ہے، ان شہوات و خواہشات سے محفوظ ہے جو احکام الہی کے خلاف ابھرتی ہیں، ان ارادوں سے محفوظ ہے جو مراد الہی کے خلاف اقدام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور ہر راہزن سے محفوظ ہے جو رشتہ الہی کو توڑ سکتا ہے۔ یہ قلب اور ایسا قلب دنیا میں بھی جنت ہے اور برزخ میں بھی جنت ہے اور قیامت کے دن بھی جنت میں۔ قلب کی سلامتی ان 5 چیزوں کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ نمبر 1، شرک سے محفوظ ہو۔ شرک توحید الہی کے خلاف ہے۔ نمبر 2، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بدعات ہیں ان سے محفوظ ہو۔ نمبر 3، امر الہی کے خلاف جو شہوات و خواہشات ہیں ان سے محفوظ ہو۔ نمبر 4، اس غفلت سے محفوظ ہو جو ذکر الہی سے غافل اور بے خبر کر دے۔ نمبر 5، تجرید توحید، تجرید الہی کے خلاف جو خواہشات و شہوات ہوں ان سے محفوظ ہو۔ ان 5 چیزوں کے علاوہ ایک اخلاص بھی ہے، لیکن یہ 5 امور پر حاوی ہے۔ یہ 5 چیزیں اللہ اور بندوں کے درمیان کے حجابات ہیں۔ ہر حجاب کے ماتحت بے شمار اقسام ہیں جو بے شمار افراد اور لاتعداد اشخاص پر مشتمل ہیں۔ اسی لیے ہر بندہ اس امر کا محتاج اور ضرورت مند ہے کہ بارگاہ الہی میں اپنے لیے ہمیشہ صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرتا رہے۔ بندے جس قدر اس دعا کے محتاج ہیں کسی چیز کے نہیں، اور جس قدر یہ دعا بندوں کے لیے مفید ہے کوئی اور دعا مفید نہیں، کیونکہ صراط مستقیم بہت سے علوم، بے شمار ارادوں اور لا تعداد ظاہری اور باطنی اعمال اور ترک و اجتناب کے بے شمار امور پر مشتمل ہے جو بندوں پر ہمہ اوقات جاری و طاری رہتے ہیں۔ اس صراط مستقیم کی تفصیلات بندے کبھی نہیں سمجھ سکتے، قطعاً نہیں سمجھ سکتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس قدر تفصیلات بندوں کو معلوم ہوتی ہیں ان سے کہیں زیادہ وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ جو معلوم ہوتی ہیں ان میں سے بھی بہت سی چیزوں پر قادر اور قابو یافتہ نہیں ہوتے، اور پھر بندے ان چیزوں کا ارادہ کرنے کے بعد بھی بسا اوقات عمل سے قاصر رہتے ہیں۔ عمل اگر کر لیا تو پھر شرائط اخلاص پورے نہیں ہوتے، اور اگر شرائط اخلاص بھی موجود ہیں تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی پوری طرح مطابقت نہیں پائی جاتی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی مطابقت اگر موجود ہے تو پھر بندے اس پر ثابت قدم رہتے بھی ہیں یا نہیں۔ یہ تمام باتیں پیش آتی ہیں اور ساری مخلوق لازمی طور پر ان چیزوں سے دوچار ہوتی ہے۔ یہ تمام موانعات لازمی طور پر پیش آتے ہیں، لیکن کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔ یہ ظاہر ہے کہ انسانی طبائع میں جو ہدایت ودیت کی گئی ہے وہ ان تمام چیزوں پر قابو نہیں پا سکتی، بلکہ اگر انسان کو طبائع پر چھوڑ دیا جائے تو خود طبائع ان چیزوں کی تحصیل و تکمیل میں رکاوٹیں ڈال دیتی ہیں۔ چنانچہ طبائع کی کجروی نے منافقوں کو غلط راہ پر ڈال دیا۔ طبائع کے رجحانات نے انہیں اصل جبلت اور جبلی ظلم اور جور کی طرف موڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قضاء و قدر اور اوامر و نواہی کو اسی صراط مستقیم پر چلاتا ہے اور اسی کے بموجب بندوں کو دعوت دیتا ہے۔ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے اسے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ عدل و حکمت، صلاحیت و عدم صلاحیت، محل و مقام کے ماتحت اور اپنے اسی صراط مستقیم کے مطابق کرتا ہے جو اس نے اپنے امر اور حکم سے اپنے بندوں کے لیے قائم کی ہے، اور جس کی طرف بربنائے حجت و عدل اپنے تمام بندوں کو دعوت دی ہے۔ وہ اپنے فضل و کرم کی روح سے جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے، اور عدل و فضل کی روح سے جسے چاہتا ہے اسے دور پھینک دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس صراط مستقیم کو پھر قائم کرے گا اور جنت میں جانے کی راہ یہی صراط مستقیم ہوگی۔ جو بندے دنیا میں اس سے دور رہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس سے انہیں دور رکھے گا،
اور جو اس پہ قائم رہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ انہیں قائم و ثابت قدم رکھے گا۔ جو بندے اللہ اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے اور دنیا میں اس ایمان کے نور سے اس کے قلوب منور اور روشن رہے، یہی ایمانی نور ان کے اندر وہاں پوری قوت سے ابھرے گا اور ان کی رہنمائی اور رہبری کرے گا۔ حشر کی ظلمتوں اور تاریکیوں میں یہ نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب روشنی ڈالتے ہوئے ان کی رہنمائی کرے گا۔ ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نور کی حفاظت کی اور اس وقت تک حفاظت کی جب تک لوگ انہیں دنیا سے رخصت کر کے واپس لوٹے۔ اس طرح ان کی حفاظت کی جس طرح اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے میں ان کے ایمان کی حفاظت کی۔ منافقین کا نور اس نے بالکل بجھا دیا اور اسی طرح بجھا دیا جس طرح دنیا میں ان کے قلوب اس سے محروم رہے۔ جو لوگ گناہ گار ہیں ان کے اعمال و کردار کو اس صراط مستقیم کی ہر دو جانب کانٹوں کی شکل میں قائم کر دیا جو ان گناہ گاروں کے دامن پکڑتے اور الجھاتے رہیں گے، اور اسی طرح الجھاتے رہیں گے جس طرح دنیا میں اسی راستے پر چلنے سے الجھاتے رہے۔ اس صراط مستقیم سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی طرح اور اسی رفتار سے گزارے گا جس طرح اور جس رفتار سے بندے دنیا میں اس صراط مستقیم پر گزرتے رہے۔ کوئی جلد سے جلد پار ہو جائے گا اور کوئی دیر سے۔ پھر ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں حوض بنا رکھے ہیں تاکہ وہ اس سے سیراب ہوں، اور اسی قدر سیراب ہوں جس قدر بندے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی شریعت و دین سے اس پر عمل پیرا ہو کر سیراب ہوتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں شریعت و دین سے محروم رہے وہ وہاں بھی ان حوضوں کے پانی سے محروم رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ آخرت ہے، اس پر غور کرو۔ آخرت تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، اور پھر عالم دنیا اور عالم آخرت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں ہیں ان پر غور کرو۔ پوری طرح معلوم ہو جائے گا اور ایسا علم یقینی تمہیں حاصل ہو جائے گا جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی۔ معلوم ہو جائے گا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کا عنوان اور نمونہ ہے۔ آخرت میں لوگوں کی سعادت و شقاوت کی منزلیں دنیا میں ایمان و عمل، ایمان صالحہ اور کردار بد کے لحاظ سے مختلف ہوں گی۔ دنیا کی ہر منزل آخرت کی منزل کا عنوان و نمونہ ہے، اور توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور بڑی سے بڑی عقوبت و سزا انسان کے لیے یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس صراط مستقیم سے محروم اور بے بہرا ہو۔